اذان کے الفاظ کو لمبا کر کے اذان دینا کیسا ہے؟ دیکھیں وہ مد عارض جسے کہا جاتا ہے، عارضی طور پر مد بنا لینا، تو اسے مد عارض کہا جاتا ہے۔ اور وہ جہاں پہ الف مدہ یا مدہ ہو وہاں پر آپ اس طرح مد عارض یعنی عارضی طور پہ مد بنا سکتے ہیں۔ فن تجوید میں مرزے کا علمی لیول تو یہ ہے، لیکن دعوے کیا ہیں وہ بھی سن لیں۔ پھر آپ تجوید سیکھیں اور میری وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، قرآن کی تجوید آلموسٹ میرا 1.5 ملین کے قریب لوگ جو آپ کو 2 سال میں انہوں نے کورس کروانا ہے وہ ہم نے پونے گھنٹے میں کروایا ہے، اور پوری پریکٹس کرا کے 1.5 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے وہ۔ چونکہ میری تجوید میری فیلڈ ہے میٹرک لائف سے، 1992 میں نے باقاعدہ تجوید سیکھی، 94 میں اس میں ملکہ حاصل کیا، یعنی جب میں ابھی ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، ابھی داڑھی بھی میری نہیں نکلی تھی۔ یہ دعویٰ مرزے نے عین اسی جگہ کیا جہاں مد عارض کے متعلق تحقیق پیش کی ہے، جو کہ سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ مد عارض کی یہ تعریف نہیں ہے کہ جو حروف مدہ پر عارضی طور پر کر لی جاتی ہے، بلکہ حروف مدہ کے بعد جہاں سکون عارضی ہوتا ہے یعنی وقفی ہوتا ہے، وہاں جو مد کی جاتی ہے اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ پھر مد عارض کی مثالیں بیان کرتے ہوئے اسی جگہ مرزے نے اذان میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لفظ اللہ میں الف پر جو مد ہوتی ہے، اس کو بھی مرزے نے مد عارض بنا دیا۔ کھڑی حرکات جہاں پہ ہیں یا اس طرح کی حروف مدہ ہیں ان کو آپ کھینچ سکتے ہیں، ہر لفظ نہیں کھینچا جا سکتا۔ مثلا اللہ اکبر میں الف کے اوپر جو زبر ہے اس کو تو آپ کھینچ نہیں سکتے، لیکن جو لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے اس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالانکہ یہاں لفظ اللہ کے الف پر جو مد ہو رہی ہے اذان کے اندر، اس کو مد عارض دنیا کا کوئی قاری بھی نہیں کہتا، کسی کتاب میں اس کو مد عارض نہیں لکھا ہوا، کیونکہ مد عارض کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، سکون وقفی ہو۔ یہاں تو لفظ اللہ میں الف کے بعد سکون ہے ہی نہیں، اس لیے یہ مد عارض نہیں بلکہ اس کو مد تعظیمی کہتے ہیں، اور یہ اذان میں تو ہوتی ہے لیکن قرآن کریم میں مد تعظیمی ہے ہی نہیں۔ بہرحال فن تجوید میں مرزے کا علمی لیول بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور دعویٰ مرزے کا یہ ہے کہ جو 2 سال کا یہ کورس کرواتے ہیں تجوید کا، میں نے 1.5 گھنٹے میں 1.25 2 گھنٹے میں وہ کورس کروا دیا تھا۔